صحیح لذات ہی، یعنی اس کے اندر 5 چیزیں، ایک سند کا متصل ہونا، دوسرا راویوں کا عادل ہونا، تیسرا راویوں کا حافظہ اور ضابطہ اچھا ہو، اور چوتھا عدم شذوذ، شاذ نہ ہو روایت، اور پانچواں یہ ہے کہ روایت کے اندر کوئی مخفی علت نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں جس روایت میں پائی جاتی ہیں اس روایت کو صحیح لذات ہی کہا جاتا ہے، کہ جو روایت ہم تک پہنچتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مقبول اور ایک غیر مقبول۔ مقبول ہے تو پھر اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ صحیح ہوگی یا حسن ہو۔ اگر صحیح ہے تو 2 قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ۔ اگر حسن ہے تو پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص، وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، پچھلے لیکچر میں ہم نے اصول حدیث کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی کتابت اور تدوین کے حوالے سے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اصطلاحات کو شروع کیا تھا، وحی، قرآن مجید، حدیث، حدیث قدسی، ان کی تعریفات ہماری ہو گئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے، مقبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے پڑھیں گے۔ حدیث جب بھی شروع ہوتی ہے تو اس کے شروع میں صحابی کا نام آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کل میں نے ایک قاعدہ آپ کے سامنے رکھا تھا، الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ صحابی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور پھر ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اصول حدیث میں مخضرمین کی۔ مخضرمین اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، مسلمان ہوئے لیکن اللہ کے پیغمبر کا دیدار نہیں کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہمی ملاقات نہیں ہو سکی، انہیں مخضرمین کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک وہ کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مسلمان بھی ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی، انہیں بھی جس طرح نجاشی ہیں، جس طرح سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ ہے، تو ان کو بھی مخضرمین میں شامل کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایمان اور اسلام والے تھے لیکن آپ سے ملاقات نہیں۔ وہ بھی دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن مسلمان بعد میں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے، انہیں بھی مخضرمین میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تبع تابعی ہے۔ تبع تابعی اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے
حالت ایمان میں صحابی سے ملاقات کی ہو اور حالت ایمان میں وفات پائی ہو، انہیں تبع تابعی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے محدثین اعظام ہیں کہ یعنی سند کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوتا ہے، صحابی سنتے ہیں، آگے تابعی سنتے ہیں، آگے تبع تابعی، پھر محدثین کی جماعت ہے جو ان کو نقل کرنے والی ہے۔ یہ ہے چھوٹا سا مختصر سا تعارف۔ اس کے بعد ہے کہ جب کوئی حدیث ہم تک پہنچتی ہے تو یا تو وہ مقبول ہوتی ہے یا غیر مقبول ہوتی ہے۔ مقبول کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ قابل عمل ہے، اسے حجت سمجھا جائے گا، اس سے مسائل کو اخذ کیا جائے گا، اگر اس کے اندر کسی چیز کے واجب کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ چیز واجب ہوگی، اگر روکا گیا ہے تو اس سے رکا جائے گا، یہ ہے مقبول۔ ایک روایت ہے غیر مقبول کہ جس کے ضعف ہونے کے اوپر محدثین کی کوئی کلام ہو، کوئی اجماع ہو، وہ ضعیف روایت ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو قابل احتجاج نہیں سمجھا جائے گا، اس سے حجت نہیں لی جائے گی، یہ غیر مقبول ہے۔ جو حدیث مقبول ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک صحیح اور دوسری حسن۔ حدیث مقبول کی دو قسمیں ہیں، ایک صحیح اور ایک حسن۔ پھر صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ۔ اسی طرح حسن کی بھی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ۔ پھر حسن کی بھی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ سب سے پہلے ہے صحیح لذاتہ۔ صحیح کا جو لفظ ہے یہ اصل میں سقیم کے متضاد سمجھا جاتا ہے، یعنی بیمار اور صحیح، تندرست، اس کے متضاد سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اجسام کے حوالے سے کہ یہ جسم، یہ بندہ صحیح ہے، تندرست ہے، اور یہ سقیم ہے، ضعیف ہے، یہ اس کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ حدیث کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے تو مجاز کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، صحیح کو لغوی طور پر۔ اور اصطلاحاً صحیح لذاتہ کی جو تعریف ہے اصطلاحاً متصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثلہ الی منتہاہ من غیر شذوذ وعلت۔ صحیح کی تعریف یہ ہے کہ جس کی سند متصل ہو، تمام راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، اور سند کا ابتدا سے انتہا تک اسی طرح سلسلہ ہو، اس میں کوئی شاذ اور معلل روایت نہ ہو۔ 5 چیزیں ہیں صحیح کے اندر۔ صحیح لذاتہ کی تعریف میں 5 چیزیں ہیں، ایک سند کا متصل ہونا، دوسرا راوی کا عادل ہونا، تیسرا راوی کا ضابط ہونا، ضابط سے مراد حافظے والا، اور چوتھا علت کا نہ ہونا، عدم علت، اور پانچواں عدم شذوذ یعنی شاذ کا نہ ہونا۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا اتصال سند، سند کا متصل ہونا۔ سند کا متصل ہونا یہ ہے کہ اگر کوئی راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے ہیں، مثلا صحابی ہیں، ان سے سننے والے تابعی براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے سنیں، پھر تابعی سے براہ راست تبع تابعی سنیں، اور پھر براہ راست محدثین کی جماعت نے تبع تابعی سے سنا۔ اگر اس سے نیچے ہیں تو ایک محدث نے دوسرے محدث سے براہ راست سنا ہو، اور وہ ایسے صیغے استعمال کریں جن سے پتہ چلے کہ یہ فلاں کے شاگرد نے ان سے سنا ہے، ان سے علم حاصل کیا ہے، اسے کہتے ہیں اتصال سند۔ یعنی جتنے بھی راوی بیان کر رہے ہیں ان کے درمیان سماعت کی صراحت ہو اور ان کی کیفیت اس طرح ہو کہ شروع سے لے کر آخر تک کوئی راوی گرے نہیں، درمیان میں سے انقطاع نہ آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک راوی دوسرے سے روایت کر رہا ہے جبکہ درمیان میں سے کوئی محدث وہ اپنے کسی راوی کو گرا دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سند متصل ہو، ترتیب کے ساتھ سند چلے، اسے اتصال سند کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے راویوں کا عادل ہونا۔ پہلی شرط سند کا متصل ہونا، دوسری شرط کیا ہے کہ راوی عادل ہو۔ عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل وہ راوی جو مسلمان ہو،
عاقل اور بالغ ہو، فسق و فجور سے دور ہو اور اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ عدالت کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ راوی مسلمان ہو، عاقل اور بالغ ہو، فسق و فجور سے کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو اور اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ یہ سند کے اندر راوی کے عادل ہونے کی ضمانت ہے۔ اس کے بعد ہے راویوں کا ضابط ہونا۔ ضابط کہتے ہیں کہ وہ انسان حافظے والا ہو، بات کو حفظ کرنے والا ہو، یاد رکھنے والا ہو۔ جس طرح وہ کل والے لیکچر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها ثم بلغها۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھیں جو بات کو، میری کلام کو سنتا ہے اور توجہ سے سنتا ہے، پھر اس کو حفظ کرتا ہے۔ تو یہ ہے ضبط، کہ راوی ضابط ہو، بات کو حفظ کرنے والا ہو، اس کا حافظہ درست ہو۔ اس کے بعد ہے شاذ، روایت شاذ نہ ہو، عدم شذوذ۔ شاذ اسے کہتے ہیں کہ ایک ثقہ راوی ہے، وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، یا پھر کئی زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرے، تو جو ثقہ کی روایت ہوگی اسے شاذ کہیں گے۔ بات سمجھے کہ ایک ثقہ راوی وہ اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے، یا پھر ایسے ہو کہ اپنے سے زیادہ تو نہیں ہے لیکن اپنے ہی جتنے ثقہ راوی وہ کافی سارے ہیں، یہ اکیلا ہے، وہ اپنے جیسے کئی ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، تو اس ثقہ راوی کی روایت کو شاذ کہتے ہیں۔ اس کی سند میں یہ بھی نہ ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ کوئی مخفی علت نہ ہو، یعنی ظاہری طور پر تو حدیث ایسے لگے کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی مخفی علت ہو جس کو بڑے بڑے جہابذہ علماء، وہ بڑے بڑے محدثین اس کو جان سکیں اور بتائے کہ اس کے اندر فلاں مخفی علت ہے، یہ بھی نہ ہو تو اس کو صحیح لذات ہی کہتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر 5 چیزیں ہیں: ایک سند کا متصل ہونا، دوسرا راویوں کا عادل ہونا، تیسرا راویوں کا حافظہ اور ضابطہ اچھا ہو، اور چوتھا عدم شذوذ، شاذ نہ ہو روایت، اور پانچواں یہ ہے کہ روایت کے اندر کوئی مخفی علت نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں جس روایت میں پائی جاتی ہیں اس روایت کو صحیح لذاتی ہی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری کے اندر 765 نمبر روایت ہے۔ ویسے تو صحیح بخاری میں اکثر روایات صحیح لذاتی ہی ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری کی۔ سیدنا جبیر بن مطعم وہ اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کی۔ اب اس کی سند کو دیکھیے۔ سب سے پہلے حدثنا عبداللہ بن یوسف، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ نے۔ اب الفاظ کون سے استعمال کیے؟ حدثنا، کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے خود سنا ہے، سما کی صراحت کی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اخبرنا مالک، مجھے امام مالک نے بیان کیا، اور وہ بھی اخبرنا کے الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی صراحت کے اوپر ہے، درمیان میں سے کوئی راوی گرا نہیں ہے، سند متصل ہے۔ پھر کیا ہے؟ عن ابن شہاب، وہ ابن شہاب زہری سے بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہے لیکن تدلیس نہیں، امام مالک تدلیس نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سند ہے یہ متصل ہے، اس میں کوئی راوی گرا ہوا نہیں ہے۔ اور ان محمد ابن جبیر ابن مطعم ان ابیہ، آگے صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ طور کو پڑھا ہے۔ اب اس کی سند کے اندر سند بھی متصل ہے، اور اس کے اندر جو روات ہیں ان کا حافظہ، امام بخاری کا حافظہ سب سے پہلے، اس کے بعد ان کے استاد ہیں عبداللہ بن یوسف، ان کا حافظہ بھی ثقہ ہے، اس کے بعد جو ہیں امام مالک رحمہ اللہ ہیں، پھر ابن شہاب زہری ہیں۔ تو ان کا جو ضابطہ ہے، جو حافظہ ہے، وہ انتہائی خوبصورت ہے اور بہترین حافظے کے مالک ہیں۔ یعنی یہ روایت متصل بالسند بھی ہے، اور روات سارے کے سارے حافظے کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہیں،
اور ان کی سند کے اندر کوئی بھی علت نہیں ہے، کوئی شاذ روایت نہیں ہے، تو یہ روایت صحیح ہوگی۔ اب یہ بات ہے کہ جو روایت صحیح ہوگی وہ قابل احتجاج ہوگی، اسے دلیل مانا جائے گا۔ اس روایت کے اندر جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا واجب ہوگا، الا کہ کوئی قرینہ نہ پایا جائے۔ اگر کوئی قرینہ پایا جاتا ہے تو مستحب بھی ہو سکتی ہے وہ روایت۔ اسی طرح اگر صحیح لذاتی ہی کسی بھی روایت کے اندر کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو اس سے رک جانا فرض ہوگا، اس سے رکنا ضروری ہوگا۔ جو صحیح روایات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ صحیح کی جو کتابیں ہیں صحیح البخاری ہے، اسی طرح اور یہ سب سے پہلی تصنیف ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جب صحیح بخاری کی ہم نے تعارف پڑھا ہے صحیح بخاری کا، کہ سب سے پہلے جو صحاح کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم، اور یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ اس کے اندر ساری کی ساری روایات صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی فقہاء نے صحاح کے طور پر کتابیں لکھی، جس طرح کہ صحیح ابن حبان ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا امام صاحب کا نام مکمل نام محمد بن حبان بن احمد بن حبان ہے۔ یہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کا نام ہے اور 354 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان کی جو کتاب ہے اس کا صحیح نام التقاسیم والانواع ہے، مکمل نام التقاسیم والانواع ہے۔ انہوں نے اس کو مرتب نہیں کیا اور اس کے اندر ابواب بھی نہیں ہے، مسانید بھی نہیں ہے، ابواب بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک عالم گزرے ہیں الامیر علاء الدین ابو الحسن علی بن بلبان رحمہ اللہ، انہوں نے آ کر کے صحیح ابن حبان کے ابواب بندی کی ہے، لیکن صحیح ابن حبان کے اندر امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی طرف سے صحیح روایات لے کر کے آئے، لیکن تساہل پسند تھے، حکم لگانے کے اندر متساہل تھے، اس وجہ سے ان کی جو کتاب ہے اس میں ساری روایات صحیح نہیں ہیں۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ان کا صحیح مکمل نام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمہ اللہ ہے، اور ان کی تاریخ وفات 311 ہجری ہے۔ یہ صحیح ابن حبان سے زیادہ صحیح کتاب ہے، اس کے اندر جو صحیح روایات ہیں وہ صحیح ابن حبان سے زیادہ صحیح روایات ہیں، لیکن پھر بھی مکمل کی مکمل کتاب وہ صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو صحیح ترین کتابیں ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک صحیح بخاری اور دوسرا صحیح ابن حبان۔ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر کسی روایت کو امام بخاری بھی بیان کرے اپنی کتاب میں اور امام مسلم رحمہ اللہ بھی اپنی کتاب میں بیان کرے تو اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی حدیث ہے اس کو امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں لے کر کے آئیں اور امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم میں لے کر کے آئیں ایک ہی روایت کو، تو اس روایت کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حسن لذاتہ ہی ہے، صحیح لذاتہ ہی کے بعد حسن لذاتہ ہی۔ حسن لذاتہ ہی اس روایت کو کہا جاتا ہے جس میں صحیح لذاتہ ہی کی تمام شروط پائی جاتی ہیں صرف ایک شرط کے علاوہ، یعنی اس میں 4 شرطیں جو صحیح لذاتہ ہی میں پائی جاتی ہیں وہ 4 شرطیں حسن لذاتہ ہی میں بھی پائی جاتی ہیں، صرف ایک شرط وہ کم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ راوی کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، باقی تمام شروط پائی جاتی، لیکن راوی کا جو حافظہ ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے حسن لذاتہ ہی کہا جاتا ہے، حسن لذاتہ ہی۔ اور اس حسن والی جو روایات ہیں وہ بھی اسی طرح سنن کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی کہ سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ابی داود کے اندر، اور اسی طرح سنن کی جو دوسری کتاب جامع ترمذی ہے اسے بھی سنن کہا جاتا ہے، ان کے اندر یہ روایات پائی جاتی ہیں حسن درجے کی، یعنی حسن درجے کی وہ روایت ہوگی جس میں باقی 4 شروط جو صحیح لذاتہ ہی والی ہے وہ ساری پائی جائے، سند متصل ہو اور راوی عادل ہو، لیکن اس میں خفیف الضبط ہے،
کہ راوی کا ضابطہ تھوڑا سا، حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے، باقی سند کے اندر نہ کوئی راوی ایسا ہے کہ جو جس کی وجہ سے سند شاذ ہو، یا پھر اس کے اندر کوئی مخفی علت بھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے اسے حسن لذاتی ہی کہا جاتا ہے، اور ایسی روایات سنن کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ اور حسن لذاتی ہی جو بھی حدیث ہوگی اس کو بھی حجت مانا جاتا ہے، یہ بھی قابل احتجاج ہے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ محدثین ایسی روایت سے اگر کسی چیز کے کرنے کا حکم ہو تو وہ کرنا واجب ہے، اور اگر کسی چیز سے منع کیا جائے تو اس سے رکنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہے صحیح لغیرہ، دو تعریفات ہماری ہو گئی ہیں، ایک صحیح لذاتی ہی اور ایک حسن لذاتی ہی۔ اس کے بعد ہے صحیح لغیرہ، اس سے مراد وہ روایت ہے کہ جس میں حسن لذاتی ہی کی شرطیں پائی جائیں اور اس جیسی اور سندیں مل جائیں، یعنی وہ روایت صرف ایک نہ ہو، اس کی سندیں مختلف ہوں، اور مختلف سندوں کی وجہ سے یہ حسن لذاتی ہی صحیح لغیرہ ہی کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی آپ اس کو سمجھیے کہ ایک سند ہے، اس کے اندر راوی ہیں، وہ سند متصل ہے، وہ سند کے اندر راوی سارے کے سارے عادل ہیں، صرف خفیف الضبط ہے، وہ سند شاذ بھی نہیں ہے، معلل بھی نہیں ہے، صرف خفیف الضبط راوی ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک سند ہے، اس کے علاوہ اسی روایت کی 3-4 اور سندیں بھی آ جاتی ہیں۔ پہلے کیا تھا کہ ایک ہی سند ہے، اس وجہ سے ہم نے اس روایت کو حسن لذاتی ہی کہا تھا۔ اب چونکہ اس کی 3-4 اور سندیں آ گئی ہیں تو اس کی سندوں کی وجہ سے جو خفیف الضبط راوی تھا اس کی جو ضبط کا کم ہونا تھا وہ مکمل ہو گیا، اس وجہ سے یہ حدیث صحیح لغیرہ ہی تک پہنچ جاتی ہے، صحیح لذاتی ہی نہیں بنتی لیکن صحیح لغیرہ ہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس روایت کا بھی حکم یہ ہے کہ اس سے دلیل لی جائے گی۔ اس میں سے اگر کسی روایت میں صحیح لغیرہ ہی جو روایت ہے اس میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کو ماننا فرض ہے، اور اگر کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو اس سے رک جانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک جو تعریف ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے حسن لغیرہ۔ حسن لغیرہ 3 تعریفات ہماری ہو گئی۔ حسن لغیرہ اصل میں وہ ضعیف روایت جس میں راوی کا ضعف وہ فسق یا جھوٹ نہ ہو، جس میں روایت کا جو ضعف ہے وہ فسق اور جھوٹ نہ ہو، اس جیسی چند ایک روایات آ جائیں۔ ضعیف روایت ہے لیکن راوی فاسق نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وضاع نہیں ہے، کذاب نہیں ہے، تو اس جیسی چند ایک روایات آ گئی ہیں تو اس روایت کو ہم حسن لغیرہ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، حسن لغیرہ اصل میں ضعیف روایت ہوتی ہے، لیکن اس میں راوی کا جو ضعف ہوتا ہے وہ اس درجے کا نہیں ہوتا کہ اس کی روایت کو موضوع کہا جائے، اس کی روایت کو وضاع کے اندر شمار کیا جائے، اور اس کے ساتھ چند ایسی سندیں مل جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ روایت حسن لغیرہ ہی ہو جاتی ہے۔ اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں، ایک وہ ضعیف روایت اس کی مزید سندیں ہوں، اور دوسری سندیں جو ہیں وہ اس سے قوی ہوں تھوڑی سی یا اس کے برابر والی ہوں۔ سمجھے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ روایت جو ضعیف ہے اس جیسی کئی سندیں ملیں اور وہ سندوں کے اندر جو راوی ہیں یا تو وہ اس سے قوی ہوں یا پھر اس کے برابر کے ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کا ضعف وہ حافظے کی خرابی یا سند میں انقطاع یا اس طرح کی جہالت سے متعلقہ ہو، وہ راوی وہ کذاب نہ ہو، وہ راوی فاسق و فاجر نہ ہو، تو پھر اس کی روایت وہ حسن لغیرہ بنے گی، ورنہ اس کی روایت حسن لغیرہ نہیں بنے گی۔ اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک سند ہے اس کے اندر ایک راوی ہے جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کی روایت کبھی بھی حسن لغیرہ نہیں بنے گی، کیونکہ وہ جھوٹا راوی ہے، اس کی روایت کو ضعف کے اندر شمار کیا جائے گا، ضعیف ہوگی اس کی روایت، بلکہ موضوع اور من گھڑت شمار کی جائے گی۔ اسی طرح ایک راوی ہے
جو متہم بالکذب ہے، جو جھوٹ بولتا ہے عام حالات میں، فاسق و فاجر ہے جس کی عدالت نہیں ہے، وہ اگر کسی روایت کو بیان کرتا ہے تو اس کی روایت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو بھی رد کر دیا جائے گا، وہ بھی روایت اس کی حسن لغیرہ ہی نہیں بنے گی۔ اسی طرح ایک راوی ہے جو روایت کرتا ہے لیکن اس کا حافظہ کمزور ہے، اس کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے، اور اسی طرح ایک وہ راوی ہے کہ جس کا روایت کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ اپنی کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا، اس نے اپنی کتاب میں روایات کو لکھا ہوا تھا، اپنی کتاب سے روایات بیان کرتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ کوئی اس کے اوپر کیفیت اس طرح کی آئی کہ اس کی ساری کتابیں جل گئی، اس کی ساری کتابیں ضائع ہو گئی، اب اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ اب وہ روایت بیان کر رہے ہیں تو ان کی روایت تو ضعیف ہے، لیکن اسی طرح کی چند اور سندیں آ جاتی ہیں جن میں وہی الفاظ ہیں جو اس کی روایت کے اندر ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ روایت یاد ہے، اس کی کتاب سے جو روایات بیان کی جاتی تھی ان میں یہ روایت تھی، تو اس وجہ سے اس کی روایت کو حسن لغیرہ قرار دیا جاتا ہے کہ اس جیسی دوسری سندیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک شخص ہے کہ جس کا حافظہ پہلے ٹھیک تھا، پہلے اس کا حافظہ ضابطہ بالکل ٹھیک تھا، وہ راوی عادل ہے، ضابط ہے، لیکن کسی بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی چوٹ کے لگنے کی وجہ سے ان کا حافظہ کمزور ہو گیا، اب وہ پہلے جیسا حافظہ نہیں رہا، اب وہ کوئی ایک روایت بیان کرتے ہیں تو ان کی روایت ضعیف ہوگی، کیونکہ اب وہ حافظہ نہیں ہے، اب حافظہ کمزور ہو گیا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ان کی روایت کی طرح کی دو تین اور سندیں آ جاتی ہیں جن میں جو روایت کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی انداز ہے، یا تو ان کی بھی کتابیں چلی ہوئی ہیں یا پھر ان کا حافظہ کمزور ہے، لیکن وہ روایت یہی بیان کر رہے ہیں جو یہ محدث یا یہ راوی بیان کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کہ اس ضعیف راوی کی روایت کو تقویت مل گئی ہے تو اس وجہ سے ان کی روایت بھی حسن لغیرہ ہی ہو جائے گی۔ اس میں بعض دفعہ مغالطہ لگتا ہے اور اس کے اوپر اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بعض ضعیف روایات آپس میں مل کر کے وہ حسن بن جائے۔ ایک بات سمجھے نا کہ وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر صفر کو جمع کرتے رہے تو جواب کیا آتا ہے؟ صفر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ضعیف ہے، اس کی روایت کو نہیں لے رہے محدثین، تو اس کی روایت کے مطابق جتنی مرضی سندیں آتی جائیں ان کو کس طرح ہم ملا کر کے حسن لغیرہ بنا دیں گے۔ تو اس قاعدے کو سمجھیے کہ اگر وہ راوی اس طرح کا ضعیف ہے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، وہ راوی جھوٹ بولنے والا ہے، وہ راوی متہم بالکذب ہے، تو اس کی روایت کبھی بھی حسن نہیں ہوگی۔ بات سمجھے؟ اس کی روایت کبھی بھی حسن نہیں ہوگی۔ حسن اس بندے کی روایت ہوگی جس طرح میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کی کہ جس کا حافظہ ٹھیک تھا، جو عادل بھی ہے، صدوق بھی ہے، جس کا حافظہ بھی ٹھیک تھا، لیکن کسی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، بڑھاپے کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کوئی کسی پریشانی کی وجہ سے اب اس کا حافظہ کمزور ہو گیا۔ اب محدثین اس کی روایت کو نہیں لے رہے، اللہ کہ اس کی روایت کو لکھنے کے بعد اسی روایت کی چند اور سندیں تلاش کرتے ہیں، اگر تو وہ 3-4 سندیں مل رہی ہیں اور وہ اس روایت کے ساتھ اسی طرح کے الفاظ بیان کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ روایت یاد ہے، اس جگہ پہ اس کا حافظہ کمزور نہیں ہوا، تو اس وجہ سے اس کی روایت کو حسن لغیرہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ضعیف روایت کو محدثین نے حسن لغیرہ قرار دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف ان روایات میں کہ جن کا ضعف تھوڑا سا خفیف ہوتا ہے، کم درجے کا ضعف ہوتا ہے، اس طرح کی 3-4 اور روایات اور سندیں ملتی ہیں تو وہ مل کر کے اس روایت کو حسن کے درجے تک پہنچا دیتی ہیں۔ اس وجہ سے محدثین اس روایت کو حسن لغیرہ قرار دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی کوئی روایت ہم تک پہنچتی ہے تو اس کی 2 بڑی قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ روایت مقبول ہوتی ہے یا پھر غیر مقبول ہوتی ہے۔ اگر وہ روایت مقبول ہے تو پھر اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، یا وہ حسن ہوگی یا وہ صحیح ہوگی۔ اگر صحیح ہے تو پھر اس کی 2 قسمیں ہیں،
یا وہ صحیح لذاتی ہی ہوگی یا پھر صحیح لغیرہ ہی ہوگی۔ پھر اگر حسن ہے تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتی ہی ہوگی یا پھر حسن لغیرہ ہی ہوگی۔ اور جو غیر مقبول ہے وہ ضعیف روایت ہے، اور اس کا ضعف واضح ہوگا یا غیر واضح ہوگا۔ اگر ضعف واضح ہوگا تو ضعف جلی والی روایت کہلائیں گی، اور ضعف اگر غیر واضح ہوگا تو ضعف خفی، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ البتہ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی مقبول روایت، وہ چاہے صحیح ہو یا حسن ہو، کوئی بھی مقبول روایت جب وہ کسی اور روایت کے معارض نہیں آتی، اس میں جو حکم دیا گیا ہے اس کو ماننا فرض ہوتا ہے۔ اس میں اگر امر کا صیغہ ہے تو وہ روایت کسی چیز کے واجب ہونے کا فائدہ دیتی ہے۔ اگر اس روایت میں کسی چیز سے منع کیا گیا، روکا گیا ہے، اور وہ نہیں کے طریق پر ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے سختی سے منع کیا ہے، تو وہ روایت اس کی وجہ سے اس کام سے رکنا فرض ہوگا، لازم اور ضروری ہوگا۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم دیا کہ آپ یہ کام کرو، نماز کے پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا، ان روایات کی بنیاد پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں بھی اس کا حکم ہے۔ اسی طرح جو عدت کے احکامات ہیں وہ جتنے بیان ہوئے، کفارے والے جتنے احکامات ہیں، ان کو ماننا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی روایت کے اندر منع کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح کل مسکر حرام، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روایت مقبول ہے، صحیح روایت ہے، اس وجہ سے اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہ تھا کہ جو روایت ہم تک پہنچتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مقبول اور ایک غیر مقبول۔ مقبول ہے تو پھر اس کی آگے دو قسمیں ہیں، یا تو وہ صحیح ہوگی یا حسن ہوگی۔ اگر صحیح ہے تو دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی۔ اگر حسن ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیرہ ہی۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ اگر حدیث غیر مقبول ہے یعنی ضعیف ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔